علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام مسلم صوفی اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہے۔ حکیم الامت، دانائے راز، مرد خودبین، خود آگاہ، مفکر ملت، علامہ محمد اقبال نے اپنی قومی شاعری اور ایمان افروز پیغامات سے مسلمانان عالم بالعموم اور مسلمانان ہند کو بالخصوص خواب غفلت سے جگا کر تصور پاکستان پیش کیا۔ تخلیق ارض پاک انہی کی کاوشوں سے سر انجام پائی۔ آپ کا آبائی وطن کشمیر تھا۔ آپ کے والد بزرگوار شیخ نور محمد نہایت پرہیزگار اور متقی انسان تھے۔ ابتدائی تعلیم ایک دینی مدرسے میں پائی اور میٹرک پاس کرنے کے بعد مرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ حاصل کیا۔ یہیں سے انہوں نے ایف اے پاس کیا۔ اس کے بعد بی اے اور ایم اے گورنمنٹ کالج لاہور سے امتیازی حیثیت سے پاس کیا اور پنجاب بار میں اول آئے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد جب آپ سیالکوٹ کے مشن میں پہنچے تو وہاں پر آپ کو مولوی میر حسن جیسے فاضل اور شفیق استاد مل گئے، جنہوں نے ان کے جوہر قابل کو پہچان لیا۔ انہوں نے ان کی ذہنی تربیت فرمائی اور ان میں اسلامی ذوق پیدا کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کو پروفیسر آرنلڈ جیسی شخصیت سے سیکھنے کا موقع ملا، جنہوں نے اقبال میں تجسس اور تحقیق کی صفات کو اجاگر کیا۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر آپ پہلے اورنٹل کالج اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے۔ اس کے بعد 1905 میں آپ قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی سے لاء کی سند حاصل کی۔ فلسفہ ایران پر ایک کتاب لکھ کر آپ نے جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1908 میں وطن واپس آئے۔ علامہ محمد اقبال کو اپنے فاضل اور شفیق استاد پروفیسر آرنلڈ سے بہت محبت تھی۔ قیام انگلستان کے دوران آپ نے ارادہ کر لیا تھا کہ شعر نہیں کہیں گے، مگر پروفیسر آرنلڈ کے کہنے پر آپ نے اس ارادے کو ترک کر دیا اور پھر سے شعر کہنے لگے۔ جب آپ کو پروفیسر آرنلڈ کے انتقال کی خبر ملی تو بے اختیار آپ کی زبان سے نکلا، آج اقبال اپنے عظیم دوست اور شفیق استاد سے محروم ہو گیا۔ علامہ محمد اقبال انجمن حمایت اسلام لاہور کے صدر بھی منتخب ہوئے اور انجمن کے اداروں کو نہایت خوبی سے چلاتے رہے۔ بعد میں پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر چنے گئے۔ پھر آپ کو پنجاب مسلم لیگ کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ شاعری کی وجہ سے آپ کی شہرت ہندوستان کی سرحدوں کو عبور کر کے تمام دنیا میں پھیل گئی۔ قوم نے آپ کو ترجمان حقیقت، شاعر مشرق اور حکیم الامت کے خطابات سے نوازا۔ حکومت برطانیہ نے آپ کو سر کا خطاب دیا۔ ریاست بھوپال کی طرف سے آپ کے لیے 500 روپے ماہوار وظیفہ مقرر ہوا۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال اسلامیان برصغیر کے وہ عظیم رہنما ہیں جنہوں نے نہ صرف فکری رہنمائی کی بلکہ اسلامیان برصغیر کے لیے ایک الگ وطن کی نشاندہی کی تاکہ وہ اس خطہ میں اپنی تہذیب و ثقافت کو فروغ دے سکیں اور دنیا اسلام کی رہنمائی کر سکیں۔ علامہ محمد اقبال نے مسلمانان برصغیر پاک و ہند کے لیے صرف الگ وطن کا تصور پیش نہ کیا بلکہ اس عظیم قائد کی بھی نشاندہی کی جو اس مقصد عظیم کے حصول کے لیے جملہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے مالا مال تھا۔ ملت نے علامہ اقبال کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر محمد علی جناح کی قیادت میں اس تصور کو عملی جامہ پہنایا
اور اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی مملکت اسلامی پاکستان قائم ہوئی۔ آپ نے 21 اپریل 1938 کو لاہور میں رحلت فرمائی اور شاہی مسجد کے سامنے حضوری باغ میں دفن ہوئے۔ عام دنوں میں بھی لوگ ان کے مزار پر فاتح خوانی کے لیے آتے ہیں، مگر خاص مواقع مثلاً یوم اقبال پر بہت زیادہ لوگ حاضری کے لیے آتے ہیں۔ یوم اقبال کے موقع پر ملک کے سربراہان کی طرف سے بھی ان کے مزار پر پھول چڑھائے جاتے ہیں اور بے شمار علمی اور ادبی اداروں اور انجمنوں کی طرف سے بھی چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور فاتح خوانی کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال کی زندگی میں ہی ہندوستان بھر میں یوم اقبال منایا گیا۔ لاہور میں انٹرولوجسٹ مسلم برادرہڈ کے زیر اہتمام 9 جنوری 1938 کو یوم اقبال منانے کا اعلان کیا گیا۔